یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے. صحیح حدیث. ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا, ان کا کلپ سامنے آ گیا, انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, جنریشن کیسے قائم رہتی, سیکشول اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9, ٹھیک ہے, بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی, ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز, آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام, اس کے بڑے فائدے, اس میں بیماریوں کا علاج, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس ہمارا بہت کرب ہوتا ہے. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر, ٹھیک ہے. وہ یہی ہے, نفس ہمارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے, کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے دیکھیں, سورہ العصر میں 4 چیزیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں, ٹھیک ہے, کہ فیتھ مجھے پتہ لگے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی, لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے, اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ, اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے, فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے, نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے, اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں, وہ چیز آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے, اوکے. تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD ہے. OCD سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, OCD ختم ہو گئی. یہ جو بیماریاں نا OCD, میجر ڈپریشن, جنرلائزڈ انگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے. اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی, شفا دے دی, ٹھیک ہے. اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں. اب دیکھیں, سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز, ٹھیک ہے. پہلی بات تھی ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ عصر. عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم, کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نا. پہلا عمل پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते हैं, ठीक है। जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना, ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप हैं। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूँगा नहीं, ठीक है, मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाए, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर दीगर जिक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त जिक्र से तर होती, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय जिक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देगा, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। जिक्र तुम्हारी खुराक होगी, जिक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें। हिंदूज अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा जिक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीथ, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीथ।
اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا یاکم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتین صبح شام، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لے۔ تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم HISNULMUSLIM حصن المسلم، اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ، وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں، بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے اور اسپرچول بینیفٹس بھی اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز اور ذکر کریں ساتھ، آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائیں، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ، تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر ہے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، حدیث ہے، صحیح ہے۔ سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو۔ تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیم۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکلوجیکل۔ تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی، یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ۔ اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں، ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ۔ پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسیج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسیج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے، یہ پیغام دیا تھا۔ جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریکٹیکل سلوشنز ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ، 2 کو گرو کرنا ہے، تیسرے کو کرب کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں ٹپس، ان کو یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔